اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 80، 79 and 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم حق کو یہ کہتے ہو کہ وہ جادو ہے اور وہ تمہارے سامنے آ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اب اپنی قوم کی طرف جا کر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حق بھیجا ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادوگروں کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاح رکھی ہی نہیں ہے، تو میں کیسے سب سے پہلے جادوگر ہو سکتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تم اس کے اوپر چلتے ہو، یعنی کہ اندھی تقلید، نہ کچھ سوچنا نہ سمجھنا، چاہے ان کے باپ دادا کچھ غلط کیے جا رہے ہوں، یہ وہی رسم و رواج کو دہرائے جا رہے ہیں، چاہے وہ حق ہو یا شریعت سے ٹکراتے ہوں، یا اس میں کسی بھی قسم کا مطلب نہ کوئی لاجک ہو نہ کوئی اصل حقیقت ہو اس چیز کی، یہ اسی چیز کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی یہ ان لوگوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، کیا تو اس لیے آیا ہے، یعنی کہ جو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اس طریقے سے ہمیں پھیر دو جس پر ہمارے باپ دادا تھے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، یعنی کہ لوگ تمہیں سردار ماننے لگے اور ہماری سرداری چھین جائے، تو تم ہماری سرداریاں چھیننے کے لیے آئے ہو؟ تمہاری بات تو ہم نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فنکار جادوگر کو میرے پاس حاضر کر دو۔ جب یہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو، یعنی کہ جو لکڑیاں جو لے کر آئے ہو اسے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے، یعنی کہ جو لکڑیاں تھی جو ان کے عصے تھے وہ پھینک دیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، میں جادو نہیں کر رہا تھا، جو تم نے کیا ہے یہ جادو ہے، اللہ بھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ یعنی کہ ابھی دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جادو، کیونکہ کوئی حق بات نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے، یہ آنکھوں کا فریب ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، تو اب دیکھو یہ تمہارا جادو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ختم کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراور لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہوں۔ اب یہ بات دیکھیں، یہاں پر دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک تو بنی اسرائیل کس سے ڈرتے تھے؟ فرعونیوں سے، اور ایک اپنی قوم کے سربراہوں سے۔ اب دیکھیں ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے نا، بھلے ہی انہوں نے کسی کو باندی غلام بنا رکھا ہو، انہی غلاموں میں سے کسی کو انہوں نے کیا کیا تھا، کسی لوگوں کو اپنا وفادار بنا لیا تھا، یعنی ان کو کہا کہ یہ تم راجا ہو، تم مہاراجا ہو، اس طریقے کے القابات دے کر ان کو کسی نہ کسی کے پوسٹ پر بٹھا دیا، اور کہا کہ تم مطلب ہم سے وفادار رہنا، ہم تمہاری جو جیبیں بھرتے رہیں گے، گرم کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو لوگ تھے تو ہندوستانی، لیکن کس کے وفادار ہوئے تھے؟ یہ ان کے انگریزوں کے۔ بس یہی معاملہ ان کا بھی تھا کہ یہ لوگ تھے بنی اسرائیل کے، لیکن ان کو فرعونیوں نے کچھ عہدے دے دیے تھے، کچھ مال دے دیا تھا، جس میں سے ایک شخص تھا قارون بھی انہی لوگوں میں سے تھا، بنی اسرائیل کا ہی تھا، لیکن وہ وفادار کس کا تھا؟ فرعون کا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جیبیں اتنی گرم کر دی گئی تھی، اس کو اتنے عہدے دے دیے گئے تھے، اس کو مال اور دولت میں اتنا تول دیا گیا تھا کہ وہ اپنی قوم سے وفاداری نہ کرتے ہوئے فرعونیوں سے وفاداریاں کر رہا تھا۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جو وہ فرعون کے وفادار ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے تھے، باقی جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے فرعونیوں سے ڈر رہے تھے اور اپنے قوم کے سرداروں سے ڈر رہے تھے، جو ان کے ماتحت کام کر رہے تھے، جو ان کے وفادار ہوئے ہوئے تھے کہ کہیں اب دیکھیں خاص کر کیا ہوتا ہے نا، جن کے اندر طاقت نہیں رہتی، جو بوڑھے ضعیف ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتے، اور زیادہ جو پچھلی روایتوں کو لگا کر چلنا، یہ سارا کچھ بوڑھوں میں ہوتا ہے زیادہ۔ تو جو بوڑھے لوگ تھے وہ زیادہ ایمان نہیں لائے،
کیونکہ نئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جواں جوش ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے چیلنجز لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو کچھ جوان لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. باقی سب نے کیا کر دیا, انکار کر دیا, اس ڈر کے مارے کہ فرعون یا تو ہمیں سزا دے دے گا یا ہماری ہی قوم کے جو سردار فرعون کے انڈر کام کرتے ہیں وہ ہمیں سزا دے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں, اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا, ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے, اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. یہاں پر دعا ہے آیت نمبر 86 میں, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یہ دعا یہاں پر مارک کر لیں. یہاں پر دیکھیں وہ جو چند ایمان والے جو نوجوان تھے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے موسیٰ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں اور اس پر پختہ رہیں گے, اس سے ہم قدم نہیں ہٹائیں گے. اب ہمارے لیے کیا کر دیا جائے, اس کافر قوم سے نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنے قوم کے لیے مہیا کرو اور ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کر لو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. اب بات کیا ہوئی کہ اب یہ چاہتے تھے جو ایمان والے تھے کہ ان کے لیے کوئی مسجدیں, کوئی معبد, کوئی عبادت گاہیں بنا دی جائیں. تو اب ایسا تو ممکن نہیں تھا کیونکہ فرعونیوں کا دور تھا, اس میں اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ان کی مسجدیں, ان کے معبد تیار ہو رہے ہیں تو پھر یہ تو قطعی تمہاری جانوں کے پیچھے پڑ جاتے یا تم پر اکٹھا حملہ ہو جاتا جب تم اکٹھے ہوتے ان مسجدوں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور انہی گھروں میں تم مسجدیں مطلب اسی کو مسجد کے حیثیت سے تم مان لو اور اسی میں اپنی عبادتیں کر لو تاکہ تم نہ لوگوں کی نظر میں آؤ اور نہ تم پر کسی بھی قسم کا تشدد کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازے رکھا ہے. اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال اتنا دے دیا ان کو کہ وہ مال کو اور لوگوں کی جانوں کو انہوں نے کھیل کود بنا لیا ہوا ہے, وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اپنے مالوں کے زور پر. اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, دعا کی کہ اللہ جو مال اللہ کے دین کے خلاف استعمال ہوتا ہے اللہ ان تمام مالوں کو غارت کر دے. ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں, بہت پیاری دعا ہے. ربنا انک آتیت فرعون وملأ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. آیت نمبر 88 میں یہ دعا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر یہ دعا ان کی قبول فرما لی. تم دونوں, اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا, تم دونوں کی دعا قبول کی گئی, ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے مال بھی غارت کر دے جو ان ایمان والوں کے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مالوں کو بھی غارت کر دے اور اللہ ہمیں اپنے دین میں ثابت قدمی نصیب عطا فرما. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے لگ گئے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا, یعنی کہ جب اس کی جان حلق تک آ گئی اور غرق ہونے کو آ گیا تب کیا کہتا ہے, میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے, اور میں بھی سر اطاعت جھکانے والوں میں ہو گیا. جواب دیا گیا, اب ایمان لاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے, اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی نا کہ اس سے پہلے بھی تو نے معجزہ دیکھا, معاملہ کیا ہوا کہ جب ایمان والے یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے جب سمندر میں داخل ہوئے, یہ لوگ بہت پیچھے تھے اس وقت, یہ بالکل سمندر کے پاس نہیں تھے. جب یہ سمندر میں داخل ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا فرعونیوں نے مشاہدہ کیا کہ سمندر ان کے لیے پھٹ کر کھڑا ہو گیا ہے.
تب بھی تو ایمان لا سکتے تھے، تبھی تو ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ایمان جاگ جاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کو ایمان کے روح سے سرفراز فرما دیتا۔ لیکن کب یہ ایمان لا رہے ہیں؟ جب نزع کا عالم ہے، جب پوری سانس نکلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، تب فرعون کہہ رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو جب انسان کی آخری سانسیں ہوتی ہے، جب موت کو دیکھ کر تو ہر کوئی پہچان ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ فرشتے ہی گواہی دے دیتے ہیں کہ اب جو ہے انسان حق کی طرف تھا یا باطل کی طرف تھا، اس کے آنے والے فرشتے ہی اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ شامل تھا۔ تو یہاں پر فرما دیا گیا اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب آخری وقت پر ایمان کوئی سود مندی کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو بچا لیا، اور فرعون کو ایسی نشانی بنا دیا کہ وہ تا قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس سے عبرت کم حاصل کرتے ہیں، لوگ اس کے مطلب ایک تفریح کا ذریعہ ضرور بن گیا ہے وہ لوگوں کی، اور اس کے اوپر بڑے ایکسپیریمنٹ وغیرہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے لوگوں نے عبرت زیادہ نہیں حاصل کی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی دیے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں دی گئی تھی، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، یعنی علم آنے کے بعد انہوں نے بہت سارے کیا کیے، فرقے بن گئے، کچھ علم میں تبدیلیاں کر دی، کچھ تغیرات کر دیے، اللہ کی تورات میں تبدیلیاں کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم سے تجھ پر نازل کی گئی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، یعنی کہ تیرے رب کی بات سچ ہو گئی، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہ دیں گے، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کے دلوں میں کیا ہے، پورا پکا کفر جم چکا ہے، اب یہ جو جالے ہیں کفر کے نہیں چھٹنے والے اور ان کے دلوں تک وہ ہدایت نہیں پہنچنے والی، یہ کبھی بھی ایمان والے نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 97، ان کے لیے دردناک عذاب سامنے آتا نہ، جب یہ تب تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب اپنے سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ ہاں بالکل، ایک ایسی بستی ہے جس نے عذاب دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی، وہ ہے یونس علیہ السلام کی بستی۔ یونس کے قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، سوائے یونس علیہ السلام کے کوئی ایسی بستی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر پھر رو پڑے، گڑ گڑا پڑے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب لوٹا دیا، اور ایک مرتبہ عذاب بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اس کا پورا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے۔ اب معاملہ کیا ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ جس بستی کی طرف، نینوا نام کا ایک گاؤں تھا، اس بستی کی طرف یہ یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ اب یہ یونس علیہ السلام جو ہے تبلیغ کرتے رہے، جب لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ خود بستی سے نکل گئے غصے میں کہ یہ لوگ تو میری بات نہیں مانتے، اب میں کیوں ان کو تبلیغ کروں۔ دیکھیں کسی بھی نبی کو یہ اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا کہ جب تک کہ ہم نہ کہیں تب تک کہ تم نے اس بستی کو تبلیغ کرتے رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ ہر امت کے ساتھ تو یہی ہوتا آیا ہے کہ سارے جب وہ ہو جاتے ہیں، جب پھر جاتے ہیں عذاب، مطلب جب اللہ کی تبلیغ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا کیا جاتا ہے، ان پر عذاب آ جاتا ہے اور ان کے نبی وہاں سے نکال لیے جاتے ہیں، تو میں نکل جاتا ہوں، اس بستی پر عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت کے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہی تو رول، یہی تو قانون چلا رہا ہے، تو اب بھی یہی ہوگا۔ یونس علیہ السلام جہاں نکلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے کسی طریقے سے،
اور یہاں پر جو تھی بستی اس کے اوپر عذاب آ گیا. اب عذاب کے جیسے ہی بادل چھٹنے شروع ہوئے ہیں، اوپر سے آسمان میں جو لالی چھائی ہے اور پھر وہ بادل کالے ہو گئے، تو یہ سارے لوگ ڈر گئے. لوگوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام کے پاس چلو، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس بے موسم کے بادل آ گئے ہیں، چھا گئے ہیں، کیا معاملہ ہے. تو لوگوں نے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، یونس علیہ السلام بستی میں نہیں ملے. تو وہ بستی والے کیا سمجھے کہ یونس علیہ السلام اب چلے گئے، اب ہم پر عذاب آنے والا ہے. سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑ پر جمع ہو گئے ساری بستی والے ایک ساتھ، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ ابھی تک حکم پورا صحیح سے نہیں ہوا تھا جس مطابق ہوتا ہے اللہ کے احکام کے مطابق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا گیا، کیونکہ یونس علیہ السلام وقت سے پہلے چلے گئے تھے. اگر یونس علیہ السلام بھی اپنے بتائے ہوئے وقت کے مطابق جاتے تو پھر ان سے یہ عذاب نہ ٹالا جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال یہ بھی بتا دی کہ بندہ اگر عذاب کے آنے سے پہل کیا کر لے، توبہ کر لے، گڑ گڑا لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اجتماعی اگر گناہ ہو رہا ہے اجتماعی ندامت ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنرلی عذاب کو پھیرتے نہیں ہیں، لیکن ایک قوم کے اوپر سے اللہ نے عذاب کو بھی پھیر دیا تھا. اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو سارے ایمان والے ہو جاتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم نے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں ملا ہے ایمان، اللہ کی مشیت سے ملا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں کیا نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو کفر پر پھیر دے اور کفر والوں کو ایمان پر لے آئے. تو اللہ کا اس پر بھی ہم نے شکر، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احسان کیا، پھر کتاب دے دی، پھر ایمان دے دیا. اور ایمان بچپن سے ہم جس ماحول میں پلے بڑے وہ ایمان والوں کا ماحول ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کے لیے چنا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی کہ ان پہ عذاب کی گندگی یا پھر نافرمانیوں کی گندگیاں ڈال دیتا ہے. ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہیں. یعنی کہ اب کتنی بھی نصیحتیں کر لو، انہوں نے دلوں کو بند کر رکھا ہے، انہوں نے کانوں اور آنکھوں کو بند کر لیا ہے، تو پھر دل تک ان کے نصیحت نہیں پہنچے گی. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں، یعنی عذاب کے دن. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں. یعنی ان بستیوں سے نکال لیا جاتا ہے یا کسی طریقے سے انہی لوگوں پر عذاب نازل کیا جاتا ہے جو کہ گناہ گار ہیں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے لازم کیا ہے. بندہ کوئی لازم نہیں کر سکتا اللہ کی ذات پر کہ وہ کوئی چیز اپنے اوپر، کہ اللہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ یہ کر دے. نہیں، اللہ نے اپنی ذات پر جو چیزیں اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو وہ کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، تو وہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے اپنے ذات پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو نجات دے دے، تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ اس کا احسان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا. لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر لو، اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. یعنی وہ ہستیاں جو خود اللہ کی محتاج ہیں، تم ان ہستیوں کو اپنے لیے کیا بنا رہے ہو؟ خدا بنا رہے ہو، خدا کی صفات میں شرک کروا رہے ہو. اگر تو ایسا کرے گا تو تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے
نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم انا نسألک الفضل العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تیرے بڑے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اس کے لیے مفید ہوگی، یعنی وہ خود ہی اپنے لیے فائدے کا سودا کرے گا، اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہوگی، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہارے طرف بذریعے وہی بھیجی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ بھی پیروی کرتے رہیں اور ایمان والوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلاتے رہیں، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ یہ جو آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں اور یہ جو آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں اس پر صبر کر جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی 5 آیتیں ہیں، یہاں پر شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمائی ہے۔ یہ جز 11 کا حصہ ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیات ہو، یہاں پر بھی دیکھیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہود علیہ السلام کا اسی طریقے سے تھوڑا سا ذکر آیا جس طریقے سے یونس علیہ السلام کا ایک تذکرہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیتیں نازل کی ہیں یہ محکم ہے اور فصلت ہے، یعنی کہ اس کے اندر تفصیل سے سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، کسی بھی چیز کو ڈھکا چھپا نہیں رکھا گیا۔ ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ خدائے کریم کی طرف سے، حکیم اور خبیر کی جانب سے ہے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں، میں نذیر بھی ہوں بشیر بھی ہوں، خوشخبری سناتا ہوں جنت کی اور دوزخ کے عذاب سے تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی کہ تمہاری موت تک تمہاری رزق کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے رزق مہیا کرے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، یعنی کہ جو اس کا مستحق ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے فیورز عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے عذاب سے۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے کھلے کو بھی جانتا ہے، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر کیا معاملہ تھا کہ کچھ لوگ جو تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی حیا کرنے والے تھے، کچھ صحابی ایسے تھے جیسے کہ خاص اس میں زیادہ حیا والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابی تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی حیا کرتے تھے کہ رفع حاجت کے وقت بھی اپنے آپ کو کھولنا اور غسل کے وقت بھی اپنے آپ کو کھولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پھر اپنے مطلب جیسے نہیں جو پیروں کو اپنے سینے کی طرف دبا لیتے تھے تاکہ ہماری شرمگاہیں چھپ جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے اپنے آپ کو اتنا مطلب سمجھتے ہو، تم حیا میں غلو نہ کرو، حیا میں حد سے نہ بڑھ جاؤ اتنے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے پردوں کی تمہارے چادروں کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہے، اگر تمہارے بدن پر کوئی چادریں نہ بھی پڑی ہوں اور یا چادریں پڑی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ جو سینے ہیں ان کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو کیا تمہارے اوپری جسموں کو نہیں جانے گا؟ تو تم اتنی حیا میں غلو نہ کر دو کہ وہ تمہارے لیے مشقت کا باعث ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے آسانیاں کی کہ اتنے مطلب حیا میں حد سے نہ بڑھ جاؤ کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پر اس سورے اس چیپٹر کو مکمل کیا ہے پارے کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو
ہمارے فیصلے فرمانے والا ہے، وہ دلوں کے رازوں پر ہی کرنے والا ہے، ہماری نیتوں پر ہمارے فیصلے ہوں گے کہ بندوں کے جو اعمال کی ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، ان کی کوالٹی دیکھی جائے گی، ان کی نیتوں کا اخلاص دیکھا جائے گا، ان کے اعمالوں میں کتنا خلوص تھا، کتنی سنسیریٹی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق ہمارے اعمالوں کو جج کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حسابوں کو آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بڑے فضل سے نوازے۔ اللہم انا نسألک الفضل العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے نور اور ہمارے لیے حجت بنا دے، اور اسے ہماری جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔